السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخير الورى. اما بعد. قابل احترام حاضرین، ماؤں بہنوں، بیٹی اور بیٹوں، جمعہ کا خطبہ جو ایک ضروری چیز ہے، وہ جمعہ کو سید الایام کہا گیا ہے، سارے دنوں کا سردار. اس کی بہت بڑی اہمیت یہ ہے کہ مسلمان دنیا کے حالات پر، اپنے سماج کے حالات پر، اور ہر مسلمان انفرادی طور پر اپنے حالات پر غور کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ روم، قرآن مجید کی 30ویں سورت ہے، اس کی 41ویں، 42ویں، 43ویں 3 آیتوں میں ایک طرف تو اس زمانے کے حالات پہ تبصرہ کیا ہے جب اسلام ایک ابھرتی ہوئی قوت کی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و سیادت میں آیا تھا، اور پھر ساتھ ساتھ ان آیتوں کے ذریعے سے آنے والے ہر دور کے لوگوں، ہمارے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایات عطا فرمائی ہے. آئیے سب سے پہلے ان 3 آیات کی تلاوت کر لیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبل کان اکثرہم مشرکین. فاقم وجهك للدين القيم قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. فرمایا جا رہا ہے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے ہر جگہ، صرف زمین پر ہی نہیں، سمندروں پر بھی فساد برپا ہو گیا ہے. لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ باز آئیں. ان سے کہو، دنیا کے لوگوں سے، زمین پر رہنے بسنے والوں سے ان سے کہو، زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ پہلے گزرے ہوئے لوگوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. ان میں سے اکثر مشرک تھے، شرک کا شکار تھے. اے نبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرنے کے ساتھ ساتھ اس دور کے لوگوں کو بھی اور آپ کو بھی خطاب کیا جا رہا ہے. اے نبی، اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست کی سمت میں، قبل اس کے کہ وہ دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاریخ کے ایک اہم موڑ پر آئے. دنیا کافی ترقی کر چکی تھی، آمد و رفت کے وسائل پیدا ہو چکے تھے، خبریں ادھر ادھر پہنچ جاتی تھیں. اس وقت 2 بڑی سلطنتیں تھیں، اور وہ اتنی بڑی سلطنتیں تھیں کہ ان کے ساتھ گریٹ کا لفظ لگا ہوا ہے. گریٹ رومن امپائر، گریٹ پرشین امپائر. ایران کی حکومت اور روم کی حکومت. روم کی حکومت زوال کا شکار تھی. ان کی کشمکش سے دنیا کے لوگ پریشان تھے. جنگیں، قتل و خون، تباہی بربادی، راستوں کی بے امنی، تجارت کا برباد ہونا، کھیتیوں کا جلایا جانا، عورتوں کا بیوہ ہونا، بچوں کے یتیم ہونا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور اللہ تعالیٰ کی ان ہدایات کو جو تمام انبیاء کرام لے کر آتے تھے، آخری بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ کرام نے اسلام کو زمانے کی سب سے بڑی قوت بنا دیا، اور پھر 1000 سال تک اس کے اثرات رہے. آج دنیا نے بڑی ترقی کی،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیا کی آبادی 30 کروڑ تھی اور آج 700 کروڑ سے زیادہ ہو گئی. خود ہمارے ملک کی آبادی 130 کروڑ کے قریب ہے. لیکن ہم آج دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کیسی نفرت ہے, کتنی جنگیں ہیں. پچھلی صدی 20ویں صدی, پہلی جنگ عظیم, دوسری جنگ عظیم. پہلی جنگ عظیم میں 85 لاکھ افراد مارے گئے, دوسری جنگ عظیم میں 5, 6, 7 کروڑ تک لوگ مارے گئے. یہ تو مرنے والوں کی گنتی ہے. کتنے لوگ زخمی ہوئے, جائیدادیں کتنی تباہ ہوئی, تجارت کو کتنا نقصان ہوا, کتنی عورتوں کو بے وجہی کا داغ برداشت کرنا پڑا, کتنے بچے یتیم ہو گئے. آپ سوچ سکتے ہیں. اور شاید اس کے بعد بھی عقل نہیں آئی. اقوام متحدہ, یونائٹڈ نیشنز بنایا انسان نے, لیکن کچھ خاص ملکوں کا اس پہ قبضہ ہے, اس کے سیکورٹی کونسل پر. وہ خود سیکیور رہنا چاہتے ہیں, دنیا کی سیکورٹی بھاڑ میں جائے تو جائے. اس کے بعد بھی لوگوں کو اطمینان نہیں ہوا. کوریا کی جنگ, ویتنام کی جنگ, 20 سے 30 لاکھ افراد مارے گئے. اس کے بعد بھی اطمینان نہیں ہوا. جب دیکھا کہ پیٹرول آیا اور شرق اوسط کے لوگ ابھرنے کی پوزیشن میں ہیں اور مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں اور صدیوں کی غلامی کا جوا اٹھا کے انہیں پھینک دیا ہے, تو اسرائیل کو وہاں پر لا کر امپوز کر دیا گیا. ایسے لوگوں کو, بدترین قسم کے لوگوں کو, ظالموں کو, ڈکٹیٹروں کی ان کی مدد کی گئی اور ابھی تک اس علاقے میں تباہی و بربادی ہو رہی ہے. ہندوستان اتنا بڑا ملک ہے, یہاں بھی دیکھیے نفرت کی ندیاں بہ رہی ہیں. کیسی کیسی باتیں کی جاتی ہیں, کیسی نفرت, خوف پیدا کیا جاتا ہے. ہر انسان اپنے دوسرے پڑوسی انسان سے خوف کھائے. ہندو اور مسلم کی بات کہی جاتی ہے. کبھی کاویری کے پانی پہ تمل ناڈو اور کرناٹک کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے, جنگ کی نوبت آ جاتی ہے, جلایا جاتا ہے, مارا جاتا ہے. ایک ہی زبان کے بولنے والے, تیلگو زبان کے بولنے والے آندھرا میں مل کے نہیں رہ سکتے ہیں, ایک اور نیا اسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے. ڈرگس پھیلتی جا رہی ہیں, شراب عام ہوتی جا رہی ہے. دنیا کے بھی ایسے حالات ہیں اور ہمارے ہندوستان کے بھی ایسے حالات ہیں, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ہو رہا ہے امت مسلمہ کو. امت مسلمہ ڈکٹیٹروں, بادشاہوں اور نامعقول قسم کے حکمرانوں کے چنگل میں پھنسی ہوئی. علم کو عام ہونا چاہیے تھا, غربت کو دور ہونا چاہیے تھا, لیکن جو دولت مند ممالک ہیں, دولت مند لوگ ہیں, سرمایہ دار لوگ ہیں, یورپ میں تفریحیں کر رہے ہیں, عیاشیاں کر رہے ہیں. افریقہ کے مسلم ملکوں کا کیا حال ہے, کتنی دولت اللہ نے دی ہے. تو یہ جو فرمایا گیا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, فتنہ و فساد, خرابی, انتشار, لڑائی جھگڑے, قتل و خون, جنگیں پھیل گئے ہیں. انسان کی زندگی سکون آشنا ہو گئی ہے. فرمایا جا رہا ہے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا, اور ساری دنیا مصیبتوں کا شکار ہے. آج دنیا کی ساری دولت, دنیا کی 99% دولت 1% لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ باقی 99% لوگ 1% پہ گزارا کر رہے ہیں, زندگی گزار رہے ہیں. اور انصاف کی بات کی جاتی ہے, انسانی حقوق, ہیومن رائٹس کی بات کی جاتی ہے, ڈیموکریسی کی بات کی جاتی ہے. ڈیموکریسی کا نام لے کر عراق میں جا کے تباہ برباد کر دیتے ہیں اس قدیم ملک کو. بہت باصلاحیت لوگ تھے عراق کے لوگ. ہاں, یہ بری بات ہے کہ ایک ڈکٹیٹر وہاں پر قابض تھا, لیکن جو لوگ وہاں پر گئے کیا کیا انہوں نے. ہمارا یہ ملک ذرا غور کیجیے اپنے حالات پر بھی, کتنی وسائل اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں, کتنی بڑی آبادی ہے. اس آبادی کے لوگوں کو اگر پروان چڑھایا جائے اور نفرت کی دیواروں کو نہ اٹھایا جائے, بار بار قتل خون ہوتا ہے. جانوروں کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے انسانوں کے مقابلے میں, اپنے چند پیسوں کے فائدے کے لیے, کرسیوں پر قبضہ کرنے کے لیے. غیر ضروری قسم کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں. جس شخص کو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کریں, اسے اپنی بیوی بنا کر رکھنے کا حوصلہ نہیں ہے, وہ نصیحت کرتا ہے دوسرے لوگوں کو. کتنی شرم کی بات ہے, کتنے افسوس کی بات. ہندوستان میں بھی ابھی دیکھیے پچھلے 2-3 دنوں سے آپ مصیبت اٹھا رہے ہیں بلیک منی کو ختم کرنے کے لیے. جن لوگوں کے پاس بلیک منی ہے, آپ کے پاس, میرے پاس تو وائٹ منی بھی نہیں ہے, ہمارے پاس بلیک منی کہاں سے آئے گا. کہا جا رہا ہے کہ
کہ 2.5 लाख रुपए से तक आप जमा करें तो नहीं पूछा जाएगा। ये जो बड़े बड़े लोग हैं जिनके पास 2.5 करोड़ नहीं 200 करोड़ 1000 करोड़ हैं, करप्शन से उनके पेट बहुत बड़े हो गए हैं, तजोरियां हैं, क्या उतने बेवकूफ हैं कि आप उनका काला सरमाया निकाल के लाएंगे? काला सरमाया बिल्डिंगों में नहीं लगता है, काला सरमाया स्विट्जरलैंड में नहीं जमा होता है। बहुत तरीके हैं, आम बेचारा मुसीबत का शिकार। तो अजीब अजीब किस्म की हरकतें की जा रही हैं। अब देखिए दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक जंग की बातें की जा रही हैं, हमारा मुल्क भी जंग के जुनून में आगे बढ़ता जा रहा है। चीन से लड़ाने की तैयारी की जा रही है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान लड़ाई झगड़े मार पीट कत्ल खून, तो फितना और फसाद फैल गया है, बढ़ गया है। एक बहुत बड़ा मुल्क जो अपने आप को चैंपियन ऑफ लिबर्टी कहता है, उसके एक सदर ने 50 साल पहले कहा था, आज हमसे ये पूछिए मत पूछिए कि अमेरिका आपके लिए क्या करेगा, ये बताइए कि आप अमेरिका के लिए क्या कर सकते हैं। दुनिया के ममालिक के लोगों ये ना पूछो कि अमेरिका बिगर मुआवजे के लिए क्या कर सकता है, आइए आप और हम सब के सब मिलकर इंसानी हुकूक के लिए काम करें। आज वहां पर ऐसे लोग बरसर इख्तियार आ रहे हैं जो कहते हैं हम मुसलमानों को निकाल देंगे। ऐसे लोग बरसर इख्तियार आ रहे हैं जिनका अखलाक और किरदार थर्ड क्लास है, गंदा है, गिरा हुआ है। औरतें गवाही देती कि ये शख्स ऐसा है। वो कहता है कि ये स्पेनिश लोग जो मैक्सिस, मैं दीवार बना दूंगा वहां पर, तो वो कहता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। वो कहता है कि यहां जो बाहर के लोग आकर काम कर रहे हैं उन पर पाबंदी लगा दूंगा। कितनी घिनी हुई बातें। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब बदतरीन किस्म के लोगों के हुक्मरान बनने लगे तो इंतजार करो क़यामत का, अच्छे लोगों को हुक्मरान होना चाहिए। फिर हम मुसलमानों की क्या हालत? फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत की तरफ इशारा करते हुए, तुम्हारे सबसे अच्छे हुक्मरान वो लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करें, तुम उनसे मोहब्बत करो, और तुम्हारे बदतरीन नालायक तरीन खराब हुक्मरान वो हैं जो तुमसे नफरत करें और तुम उनसे नफरत करो, जो आकर बैठ जाते हैं, इख्तिदार पे कब्जा कर लेते हैं। इख्तिदार बहुत करप्शन पैदा होता है उसके जरिए से। अगर इराक में एक जालिम हुक्मरान नहीं होता तो अमेरिका को वहां पर मुदाखलत करने का मौका नहीं मिलता। सीरिया में क्या हो रहा है? अंबिया किराम की सरजमीन, सहाबा किराम की सरजमीन, इस्लाम सबसे पहले जजीरा नुमा अरब से निकलकर सीरिया में पहुंचा। सहाबा किराम की खबरें वहां पर हैं, उनके मुक़द्दस कदम वहां पर पड़े हैं, और वहीं मजबूत कदमों को जमाने के बाद इस्लाम का पैगाम सारी दुनिया में फैला, तबाही और बर्बादी का शिकार है। डूब डूब कर मर रहे हैं वहां के लोग। रोजाना आप देख रहे हैं हलप, अलेप्पो कहते हैं इंग्लिश में, उसको जल रहा है, बर्बाद हो रहा है, तबाह हो रहा है। क्यों? बदतरीन किस्म के लोगों को अपने अपना हुक्मरान बना रखा है। जमहूरियत जो इस्लामी जमहूरियत है, शुयाई जमहूरियत है, उसके नाम से ही कुछ लोगों को एलर्जी है। क्या चाहते हैं? बादशाह चाहते हैं, डिक्टेटरशिप चाहते हैं, बड़े बड़े हुकूमत जो मुमालिक हैं उनकी हुक्मरानी चाहते हैं वो। फिर देखिए सिर्फ उनके बारे में नहीं, अपने बारे में भी सोचिए, क्या हमारे घर में भी हमने इंसाफ किया है? बीवी के साथ इंसाफ किया है, बच्चों के साथ इंसाफ किया है, पड़ोसियों का एहतराम करते हैं हम? हमारे मोहल्लों को देखिए कितने गंदे हैं। इस दिल्ली पर एक मुसीबत नाजिल हुई थी, सारे स्कूल बंद कर देने पड़े, सांस की बीमारियां बढ़ गई, आती थी बीमारियां। 5, 10, 20 साल पहले चिकनगुनिया आता था, वायरल फीवर्स आता था, अरे कहीं मौसमी बुखार आ गया तो आ गया, लेकिन हमने माहौल को बर्बाद कर दिया है। और इस बात का बजा तौर पर अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि माहौल को इतना खराब किया हमने, इतने केमिकल्स बनाए, इतने पॉलिथीन तैयार किए हमने, गैर जरूरी बिजली पैदा की हमने, गैर लाइट जलते रहते हैं हमारी नालियों को जाकर देखिए, कचरा है उसके अंदर भरा हुआ। दिमागी लिहाज से भी करप्शन का हम शिकार हैं, समाजी लिहाज से भी हम करप्शन का शिकार हैं, हम इंफरादी लिहाज से भी करप्शन का शिकार है। देखते नहीं अपने मोहल्ले में अपन लोगों को जो दूसरों के घरों पर कब्जा कर लेते हैं, जिनकी निगाहें दूसरों के माल पर होती हैं, जो बेईमानियां करते हैं। हमारी भी तो जिम्मेदारी है। क्या हुकूमत में सारे का सारा काम करेगी? हमको भी तो सोचना चाहिए कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है। नेकी और भलाई का आगाज घर से होता है। चैरिटी बिगिंस एट होम।
اگر کوئی شخص اپنے گھر میں انصاف نہیں کرتا تو کیسے آپ اس بات کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ پڑوسی کے ساتھ انصاف کرے گا، وہ بازار میں انصاف کرے گا، وہ حکومت میں انصاف کرے گا؟ اگر آپ اپنی مسجد کو ٹھیک سے سنبھال نہیں سکتے، آپ کے متولی ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے امام ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے خطیب ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر دنیا کو آپ کیا درس دیں گے، کیا سبق دیں گے آپ؟ شیرازہ ہوا امت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے؟ اسے مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، دنیا کا مسئلہ ہے۔ لگتا ہے کہ دنیا تباہی کی کگار پہ آ کے کھڑی ہو گئی۔ پہلے بڑے بڑے ممالک کے پاس ایٹم بم تھے، امریکہ کے پاس، فرانس کے پاس، انگلینڈ کے پاس، روس کے پاس، اب تو ہندوستان اور پاکستان کے پاس اور اسرائیل کے پاس بھی ہیں، ڈرا رہے ہیں ایک دوسرے کو، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے، صرف اس لیے ان کی کرسی محفوظ رہے اور مضبوط ہو جائے۔ کیسے کیسے خطرناک نظریات ہیں۔ ہمارا پڑوسی ملک چین ہے، ہمارے مقابلے میں 3 دنیا آمدنی، زیادہ محنت کرتے ہیں، ہر شخص 10 گھنٹے محنت کرتا ہے۔ ان کی بلڈنگیں، ان کی ٹرینیں دنیا کی سب سے تیز ٹرینیں ہیں۔ کیا چین کے ساتھ مل جل کر ہم کام نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا پاکستان اور ہندوستان کو ایسے رہنا چاہیے؟ الیکشن میں کامیاب ہونے کے لیے تباہی بربادی ہونی چاہیے؟ کشمیر کے کیا حالات ہیں، اور جگہوں کے کیا حالات ہیں، جرائم کس طرح بڑھ رہے ہیں۔ اس ملک میں 1.5 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں سال بھر میں، ایکسیڈنٹس میں لوگ مر رہے ہیں، شراب عام ہوتی جا رہی ہے، کتنی برائیاں ہیں، کتنی مصیبتیں۔ تو صحیح فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس وقت کا نہیں، آج کے حالات بھی یہی ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے۔ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے جو غلط اصولوں میں اپنائے ہیں، جو غلط طور طریقے اپنائے، جو ماحولیات کو برباد کر رہے ہیں، جو وہ خود غرضی کا شکار ہیں، لالچ کا شکار ہیں، اس کی وجہ سے تاکہ مزہ چکائے اللہ تعالیٰ ان کے بعض اعمال کا شاید کے باز آئے۔ اور ظاہر ہے جب آپ کچھ گڑبڑے کریں گے تو زمین میں فتنہ و فساد بڑھتا ہوگا، نقصان ہوگا، لڑائیاں ہوں گی، جھگڑے ہوں گے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہو زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ ان میں سے اکثر مشرک تھے، شرک بہت بڑی برائی ہے، شرک کے اثرات امت مسلموں میں بھی ہیں، مزار پرستی ہے ہمارے پاس، اور اس طرح کی بہت ساری خرابیاں ہمارے، بدعتیں ہیں ہمارے اندر، غلط قسم کی عقیدتیں ہمارے اندر، جبکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کے رسول کی تعلیمات توحید کا دین ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک، وہی سب کچھ ہے، خالق مالک پروردگار رحمان رحیم ستار غفار، صاف صاف کہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ وہ کسی کو فائدہ پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، وہ کسی کو نقصان پہنچانا چاہے فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ قرآن مجید مقدس کتاب، لیکن کتنے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو سمجھتے ہیں؟ اپنے گریبان میں منہ ڈال کر ہم کو دیکھنا چاہیے۔ سال بھر آدمی اس کتاب کا احترام کرتا ہے، چومتا ہے، سر پہ رکھتا ہے، لیکن پڑھتا بھی ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، سمجھتا نہیں کہ اس کے اندر کیا ہے۔ قرآن مجید کے ساتھ کتنا ظلم ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے اب کیا کرنا چاہیے ان حالات میں، جبکہ دنیا کے حالات ایسے ہیں، جبکہ جنگ کا ماحول ہے، جبکہ دولت کچھ ہاتھوں میں سمٹ گئی ہے، ہمارے ملک میں گئی ہے۔ کیا مسلم سماج میں کروڑپتی لوگ نہیں ہیں؟ کیوں نہیں خرچ کرتے اپنا پیسہ غریبوں پر؟ کیوں ان کے اندر وہ سوشل سینس نہیں ہے؟ کیوں ان کے پاس کچرا ہے؟ کیوں ان کی گلیاں گندی ہیں؟ کیوں ان کے نالیوں میں 50-50 سال کی مٹی جمع ہے؟ کیوں نہیں خرچ کرتے ہیں؟ لے کے جائیں گے اللہ تعالیٰ کے پاس اس دولت کو جمع کر رہے ہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست، اس سچے دین جس کے بارے میں ہم دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پہ چلا۔ یہ دین سیدھے راستے پہ چلانے والا ہے۔ خبر اس کے وہ دین آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ وہ دن قیامت کا دن، جبکہ لوگ پھٹ کر الگ الگ ہو جائیں گے، اور اس کے بعد نیا سنسار بنے گا، نئی دنیا تعمیر کی جائے گی، آخرت۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اس سلامتی کی آخرت کی طرف، ہمیشگی کے گھر کی طرف، سرمدی زندگی کی طرف اللہ تعالیٰ بلاتا ہے۔ لیکن اس گھر کے دروازے انہیں لوگوں کے لیے کھولے جائیں گے جو دنیا میں اسلام کے دامن میں شرک سے بچ کر، توحید کو اپنا کر، محبت کے ساتھ، انسانیت کے ساتھ، شرافت کے ساتھ جینا
سیکھ جائیں گے اور اس کا نمونہ پیش کریں گے. کاش ہم اپنے صفوں کا جائزہ لیں, اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, اللہ کی کتاب سے پوچھیں کیا کرنا چاہیے اس موقع پر. ماحول کو انسان نے اتنا برباد کر دیا ہے کہ طرح طرح کی بیماریاں آ رہی ہیں. علاج کی سہولتیں بھی ہیں لیکن بیماریاں کیوں بڑھتی چلی جا رہی ہیں؟ طرح طرح کی خطرناک بیماریاں, کینسر زیادہ ہوتا جا رہا ہے, خواتین کی بیماریاں زیادہ ہو رہی ہیں, طرح طرح کے زہریلے قسم کے بخار آ رہے ہیں. کیوں؟ ماحول کے ساتھ ہم نے چھیڑ چھاڑ کی. شاعر مشرف نے کہا تھا, وہ فکر گستاخ جس نے اڑیاں کیا ہے فطرت کی طاقتوں کو, اسی کے بیٹا بجلیوں سے خطر میں ہے اس کا آشیانہ. زمین برتنے کے لیے دی گئی, سارے انسانوں کے لیے دی گئی. اگر آپ زمین کے ساتھ غلط سلوک کریں گے, پانی کے ساتھ غلط سلوک کریں گے, پہاڑوں کے ساتھ غلط سلوک کریں گے, جنگلوں کے ساتھ درختوں کے ساتھ غلط سلوک کریں گے, تو فطرت آپ سے انتقام لے گی. اقبال نے کہا تھا, فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے, کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف. ایک دو آدمی کچھ غلطیاں کریں ٹھیک ہے, لیکن اگر پوری ملت, پوری انسانیت غلطیاں کرے, بغاوت کرے, شرک کا شکار ہو جائے, ظلم پر کمر بستہ ہو جائے, تو پھر اس کے بعد فطرت انتقام لیتی ہے. سماجی انتشار, خاندان برباد ہو رہے ہیں. شوہر کو بیوی پہ اعتماد نہیں, بیوی کو شوہر پہ اعتماد نہیں, بچے بڑوں کا احترام نہیں کرتے اور بڑے بچوں سے محبت نہیں کرتے, شفقت کا رویہ نہیں اختیار کرتے. غربت اور عمارت کے دیواریں اونچی ہوتی جا رہی ہیں, فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں. تو ان حالات میں بھی یہی بات کہی گئی, 3 حالات میں بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ فاخن وجہک للدین القیم, اس سیدھے دین, سچے دین, بہترین دین, اس شاہراہ حیات کو اپنا لو جو زندگی کے سارے خطرات سے بچاتی ہوئی, ذہنی سکون دیتی ہوئی, محبتوں کو عام کرتی ہوئی, براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لے کے جاتی ہے. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اگر امتوں کے لوگ, اس سے پہلے کے لوگ, اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتے تو زمین سے رزق ابلتا اور آسمان سے رزق برستا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو نیکوکار لوگوں کے ساتھ ہے. تو خلاصہ اس بات کا یہی ہے کہ ساری دنیا کے لوگ بھی اور مسلم ممالک کے حکمران بھی, 58 مسلم ممالک ہیں جناب, اقوام متحدہ کے 193 ممبرس میں سے 58 ممالک ہیں. اور پھر ہم اس ملک میں رہ رہے, اتنی بڑی تعداد ہے ہماری, کیوں انتشار ہے؟ یو پی کا الیکشن ہونے والا ہے لیکن ابھی تک اس بات کے آثار نہیں آتے. ایک ظالم قوت ہندوستان میں سے ابھر رہی ہے جس نے آپ کے ایک آدمی کو بھی یو پی میں ممبر آف پارلیمنٹ بننے نہیں دیا. جمہوریت کے دعوے کرنے والوں کو اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے. وہ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دلتوں سے بھی زیادہ, ہریجنوں سے زیادہ گرا دیں. اتحاد کی ضرورت, اللہ تعالیٰ کا دامن مضبوطی کے ساتھ تھام لینے کی ضرورت, قرآن کا مطالعہ کرنے کی ضرورت, حدیث کا مطالعہ کرنے کی ضرورت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 23 سال کی مختصر مدت میں تاریخ کے دھارے کو کس طریقے سے بھیر دیا, اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. تو فرمایا گیا, اے نبی اپنا رخ مضبوطی کے ساتھ جما دو اس دین راست, اس سچے ٹھیک دین کی سمت میں, قبل اس کے کوئی دن آئے جس کے ٹل جانے کی کوئی صورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے. اس دن لوگ پھٹ کر ایک دوسرے سے الگ الگ ہو جائیں گے. وہ تو دن آئے گا, وہ یہ دن ہے جس کے بعد اصل فیصلہ ہوگا. لیکن دنیا میں بھی ایسے دن بار بار آتے رہتے ہیں, قوموں کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں. آپ کی ہماری ذمہ داری ہے, جمعہ کا اجتماع اسی لیے ہوتا ہے. جمعہ میں اسی لیے 4 رکعت کے وجہ سے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں آپ, فرض 2 رکعت کر دی گئی, خطبے کو کمپلسری قرار دیا گیا ہے. کیوں؟ تاکہ ہم ان باتوں پہ غور کریں. اور یہ جو سید الایام ہے اس میں ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم غور و فکر کریں, سوچیں, سمجھیں, دنیا کے حالات کا بھی جائزہ لیں. اور سب لوگ اخبارات پڑھتے ہیں, لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں, اوندھی سی چیزیں زیادہ ہیں, ٹویٹس آتے رہتے ہیں, بے شمار خبریں ہیں. ان سے ہم سبق حاصل کریں اور اپنے دین کی طرف لوٹیں, اسلام کی طرف لوٹیں, اپنے گھروں کو درست کریں, اپنے اعمال کو ٹھیک کریں, اپنی نیتوں کو ٹھیک کریں, اپنے بیوی بچوں کو ٹھیک کریں, اپنے تعلیمی نظام کو بہتر بنائیں, فضول خرچیوں سے بچیں,
محبت اور اخلاص جس کی قرآن نے تعلیم دی ہے اس کو اپنائیں. اگر ہم نے ایسے کیا تو انشاءاللہ اس بڑی تباہی سے بھی بچیں گے آخرت کی, اور دنیا میں جو چھوٹی چھوٹی قیامتیں آتی رہتی ہیں, گزرتی رہتی ہیں سروں پر سے تباہی و برباد کی صورت میں, اس سے بھی ہم بچیں گے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے رویے کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم کو آزمائشوں میں نہ ڈالے, ہماری مدد فرمائے اور ہمیں ہر طرح کی برائیوں سے محفوظ رکھے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.